اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. معزز سامعین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ القارعہ کی تلاوت فرمائی گئی ہے. یہ سورت 11 آیات پر مشتمل ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے، وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے. جس دن لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون جیسے ہو جائیں گے. پھر جس شخص کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہ اپنی پسند کی زندگی میں ہوگا، اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ یعنی کہ گھڑا ہوگا. اور آپ کو کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ سخت دہکتی ہوئی آگ ہے. اس سورت کا نام قارعہ ہے کیونکہ اس کی سب سے پہلی آیت قارعہ ہی ہے، اسی سے اس کا نام لیا گیا ہے. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے. یہ جو لفظ قارعہ ہے، یہ دراصل قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کے بہت سارے نام ہیں. حاقہ یہ بھی قیامت کا نام ہے، غاشیہ یہ بھی قیامت کا نام ہے، الصاخہ یہ بھی قیامت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی قیامت کے نام بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک نام ہے قارعہ. قارعہ کے معنی جیسے کہ ترجمے سے واضح ہے، کھٹکھٹانے والی. کیا مطلب کھٹکھٹانے کا؟ کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو بیدار کرنے والی ہو. ایک خوف، ایک دہشت کا عالم اس قیامت کے آنے سے ہوگا. اصل میں قارعہ کہتے ہیں جب ایک چیز دوسرے چیز سے جب زبردست طریقے سے، فورس سے، قوت سے ٹکراتی ہے تو اس سے جو آواز آتی ہے اسے قارعہ کہا جاتا ہے. لہذا جب قیامت آئے گی تو جب سور پھونکا جائے گا تو اس زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ساری ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، ٹکرا جائیں گی آپس میں. یہ جو سیارے جسے گیلیکسی بولتے ہیں ہم، زمین ہے جس میں سورج ہے، چاند ہے، مریخ ہے، پلوٹو ہے، نیپٹیون ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں، سیارے ہیں، سارے ایک دوسرے سے مل جائیں گے، ٹکرا جائیں گے. جو آواز پیدا ہوگی اس آواز سے انسانوں کے دل دہل جائیں گے، خوفناک عالم برپا ہو.
اسی سے عرب میں قرع الباب کہا جاتا ہے، یعنی کہ دروازے کو دھڑ دھڑ سے مارنا۔ ایک چیز ہے آپ کا دروازہ ہے، بازو بل ہے، بل مارنا، اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کو، ایسا سمجھتے کوئی آئے ہوں گے ان کی بات رہتی۔ اگر سے کوئی آپ کے گھر کو دھڑ دھڑ دروازہ مارے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کا دل مچلنے لگتا، کیا ہوا کہ کیا نہیں کیا، اچانک اس طرح کے کون مار رہے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ایک لمحے کے لیے ہم پر طاری ہوتی ہے، یہ وہ اس سے خطرناک کیفیت جب قیامت قائم ہوگی اس وقت انسانوں پر طاری ہوگی۔ اور یہاں پر جو بیان کرنے کا طریقہ دیکھیے، اللہ نے کیا فرمایا؟ القاریہ ما القاریہ، قاریہ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے یہ کھڑکھڑانے؟ سوالیہ انداز میں سوال کر رہا ہے، اور نبی سے مخاطب ہو کہ اللہ فرما رہا ہے وما ادراک ما القاریہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ یہ قاریہ کیا چیز ہے، یہ کھڑکھڑانے والی، یہ کھٹکھڑانے والی کیا چیز ہے؟ یہ سوالیہ انداز میں اس قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کسی چیز کی عظمت کو ہم بتانا ہے، بڑائی بتانا ہے، تو اس کے لیے ہم ایک سوالیہ انداز کر کے سوالیہ انداز میں بات کرتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی ہے، آپ آگے والا اسے جانتا نہیں، آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم ہے وہ کون ہے؟ آپ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ یعنی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آگے والی کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کا بڑاپن بتانا چاہ رہے ہیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں ہمیں بھی یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں، تمہیں معلوم کیا ہے قیامت؟ تم جانتے ہی نہیں ہیں۔ نبی سے خطاب ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کس طریقے سے آئے گی، وہ کب آئے گی، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور انسانوں کے دلوں پر اس کا کیا عالم کیا اس کا ری ایکشن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی ابتدا میں اس قیامت کی ایک ہولناکی کو ان الفاظ میں بیان فرما رہا ہے۔ تو محترم سامعین، جب قیامت قائم ہوگی، ساری چیزیں ایک دوسرے سے جب ٹکرا جائیں گی، جو آواز پیدا ہوگی، یہ چیز جو کھڑکھڑاہٹ ہے قیامت کی، اس دن اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ قیامت کیا ہوتی ہے چیز، یہ ہم ہی بتائیں گے، آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم، جس دن، یعنی کہ قیامت کے دن، یکون الناس، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو عوام ہے، یہ جو پبلک ہے، یہ جتنے اللہ کے بندے بندیاں ہیں، سارے کے سارے کالفراش المبثوث، پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ پروانہ کسے کہتے ہیں؟ پروانہ اسے کہتے ہیں جو آگ جہاں پر جلتی ہے وہاں پر یہ دیوانہ وار ایک جھنڈ کی شکل میں آ جاتی ہے۔ ایک تو کمزور سی مخلوق، بالکل کمزور، اوپر سے یہ جھنڈ کی شکل میں آتے ہیں، پورے مل کے آتے ہیں ایک ساتھ، اور اوپر سے کیسا آتے یہ؟ ان کے پاس کوئی نظم نہیں، کوئی ترتیب نہیں، جیسا چاہے ویسا بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ اور یہ شمع، یعنی کہ موم بتی لے لیجیے آپ، جہاں کہیں بھی آگ جل رہی ہو اس کے اطراف منڈلاتے ہوئے ایک جنون کی کیفیت میں اس آگ میں گر کر مر جاتے ہیں۔ یہ کیفیت جو ان پروانوں کی ہے، وہی کیفیت قیامت کے دن انسانوں کی ہوگی۔ جو ہی سور میں پھونک مارا جائے گا تو سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، جتنے لوگ پیدا ہوئے مر گئے، جو زمین میں دفن ہو گئے، سارے کے سارے اپنے قبروں سے نکلیں گے، خش عن ابصارهم، اپنے سر کو، اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، یخرجون من الاجداث، اپنی قبروں سے نکلیں گے وہ، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ بکھرے ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ انسانوں کی تعداد فوج ایسی ہوگی گویا کہ وہ چھوٹے چھوٹے جس طرح کیڑے ہمیں نظر آتے ہیں، وہی عالم انسانوں کا کل قیامت کے دن بپا ہوگا۔ کأنہم جراد منتشر مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، اپنے ٹھوڑیوں کو اٹھائے ہوئے، یعنی کہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ انسان کیسا بولا ہو جائے گا، دیوانہ وار، ایسا اوپر دیکھے گا، بھاگتے رہے گا، بھاگتے رہے گا، لا یرتد الیہم طرفہم، اس کی نظر ایک جگہ رہے گی نہیں، کہاں کی دیکھ رہا ہوگا، بھاگے گا، صرف بھاگے گا۔ تو محترم سامعین، یہ کیفیت ہے جو کل قیامت کے دن انسانوں کی بپا ہوگی۔ جتنے لوگ مر چکے ہیں، زمین میں دفن ہو چکے ہیں، ایک تو قبر میں دفن ہونا ہے، کوئی سمندر کے حوالے سمندر میں غوطہ لگایا مر گیا، وہاں سے وہ دوڑتا ہوا آئے گا،
کسی کو جانور نے چیر پھاڑ کر کے اسے کھا لیا، وہ وہیں سے نکل کر آئے گا۔ جو جہاں کہیں جس کے ذرات جہاں زمین میں جا کر بسے ہوں گے، جہاں کہیں وہ ہوں گے، وہ جمع ہوں گے اور وہ انسان کی شکل اختیار کرے گا اور وہ دوڑتے ہوئے اس آواز کی طرف بھاگے گا جو آواز اسے بلا رہی ہے۔ تو لہذا یہ کیفیت انسانوں کی کل قیامت کے دن ہوگی، جس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش مبثوث، کہ بکھرے ہوئے جس طرح پروانے آگ کی طرف دوڑتے ہوئے آگ میں گر جاتے ہیں، وہی انسانوں کی کیفیت ہوگی، اور وہ ایک آنے والی آواز کے پیچھے اسی طرح دیوانے وار دوڑتے ہوئے سارے کے سارے جاتے ہوئے نظر آئیں گے، دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فلا انصاب بینہم، تو رشتہ داری کوئی باقی نہیں رہے گی۔ اس دن کوئی رشتہ داری نہیں رہے گی، وہ دوڑتے ہوئے ایک دوسرے کو بھول جائیں گے اور وہ دوڑتے ہوئے بھاگیں گے۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر کوئی یہی سوچے گا اپنے آپ میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ خصوصاً کافر سارے کے سارے پریشان ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں تھے اس چیز کو، کون سی قیامت بپا ہو گئی ہے، یہ کیسی مصیبت ہے، یہ ہم نے تو مانا ہی نہیں اس چیز کو زندگی میں، اچانک ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک قسم کی ہیبت کے ساتھ، وہ احساس شرمندگی کے ساتھ، ایک خوف کے ساتھ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس کیفیت کے ساتھ ساتھ اس زمین پر جو سب سے زیادہ جانی مانی قوت ہے، پہاڑوں کے بارے میں بیان کریں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالِ، یہ جو پہاڑ ہے جو مضبوطی سے مشہور ہے دنیا میں، قوت کی مثال دینا ہے تو پہاڑ سے دی جاتی ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالِ، یہ جو پہاڑ ہے كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنکی ہوئی روئی کو جو ہم دھنکتے ہیں، جیسا کہ عموماً یہ سلسلہ یہ چیز کم ہو گئی ہے۔ پہلے ہم کیا کرتے تھے، تکیوں میں سے روئی نکالتے تھے، تکیے خراب ہو جاتے تھے تو تکیوں میں سے روئی نکالتے تھے، گدے خراب ہو جاتے گدوں میں سے روئی نکالتے تھے، نکال کے اسے کیا کرتے تھے، دھوپ میں سکھا کے دھنکتے تھے، اسے لکڑیوں سے مارتے تھے، تو وہ جو روئی ایک جگہ جمع ہو جاتی تھی وہ کیا ہوتی تھی، بکھرتی تھی، الگ ہو جاتی تھی، اور اس کے جو روئی کے جو ذرات ہوتے تھے باریک باریک، وہ ہواؤں میں اڑتے تھے، بکھر جاتے تھے، چھوٹی سی معمولی سی ہوا انہیں لے کر اڑ جاتی تھی۔ اسی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے اس روئی کے مانند، یہ جو آسمان، یہ جو خلا نظر آ رہا ہے، اس میں یہ روئی کے مانند اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ زمین سے اکھڑ جائیں گے صرف ایک پھونک سے، آسمان میں یہ روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، رنگی برنگی روئی، کیونکہ پہاڑ مختلف قسم کے ہیں، کوئی ہرا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی اودا ہے، کوئی نیل، ہر قسم کے پہاڑ دنیا میں موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں گے تو یوں محسوس ہوگا ان پہاڑوں کو دیکھنے پر گویا کہ ایک رنگین روئی ہے جسے دھنکا گیا ہے، جس کے سبب وہ آسمان میں پھر رہی ہے، نظر ہمیں ایسی آئے گی۔ یہ ان پہاڑوں کا حال ہوگا جو زمین پر جمے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بیلنس بنانے کے لیے گاڑ دیا ہے۔ یہ پہاڑوں کی کیفیت روئی سے بھی گئی گزری ہو جائے گی۔ کالعہن المنفوش، اب یہ عالم کیوں بپا کیا جا رہا ہے، اصل مقصد کیا ہے قیامت کو لانے کا، اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ قیامت کو بپا کرنے کا مقصد ہم جانتے ہیں، جزا و سزا، جس نے اچھا کیا اس کا بدلہ اسے ملے، اور جس نے برا کیا اس کا بدلہ بھی اسے مل جائے، اس کے لیے قیامت کو بپا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پوائنٹ کی بات ڈائریکٹ، بس اس دن جس کا میزان عمل، ترازو، اس کے اعمال بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، اس کے ترازو کو جھکا دیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو پھر یہ ایسا شخص ہے جس کے لیے بہترین زندگی، من چاہی زندگی، جیسا چاہے جی لو، تم جیسا چاہیں گے ویسی زندگی وہاں پر دی جائے گی۔ عیشت راضیہ، راضیہ مرضی کی زندگی، اب کیسا جینا چاہتے ہیں آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کو کیا چاہیے، ہر چیز آپ کو ملے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہاری لیے جنت میں وہ چیزیں ہیں جو تم چاہو، خواہش پر حاضر ہو جائے گی چیز،
جس چیز کا تم دعویٰ کرو گے، جو چیز تم طلب کرو گے، تمام کی تمام چیزیں تمہیں جنت میں لمحے بھر میں مل جائیں گی۔ لیکن یہ زندگی کس کے لیے ہے بھائی؟ دنیا میں جو شخص رب چاہی زندگی جیے گا وہ آخرت میں من چاہی زندگی جیے گا، اور جو دنیا میں من چاہی اپنی زندگی، مجھے میری زندگی ملی، میری عمر ہے، میری زندگی ہے، میں جو چاہے کر لوں گا، میں ایسا کر لوں گا، مجھے کون روکنے والا، مجھے کون بولنے والا، اس طرح اپنی آزاد زندگی اگر کوئی جی لیتا ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا ویسے ہی ہوگا، آپ کی نہیں سنی جائے گی وہاں پر۔ بس وہاں پر آپ کا دار و مدار، یعنی کہ آپ کے کامیاب ہونے یا پھر ناکام ہونے کے لیے صرف ایک ترازو ہے، وہ بھی عمل سے تولا جائے گا، ترازو میں دیکھا جائے گا، آپ کے عمل بھاری ہو گئے تو پھر آپ کامیاب ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال ہلکے ہو گئے، کوئی وزن ہی نہ رہا اعمال کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی الگ وعید بیان کی۔ ذرا دیکھ لیں، اعمال کی بات جب آتی ہے تو دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو ہم تقریباً تفسیر سوروں کی کرتے ہوئے بتا رہے ہیں، کہ سب سے پہلے عمل کے مسئلے میں نیت کی بات آتی ہے کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے عمل کرنے کا۔ مثلا ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کس لیے رکھ رہے ہیں بھائی؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے نماز پڑھنے، کس لیے نماز پڑھ رہے ہیں آپ صدقہ کر رہے ہوں گے، اپنا مال دوسروں کو دے رہے ہو، کس لیے دے رہے ہیں آپ، کیا مقصد ہے، آپ چاہتے کیا ہے دے کر؟ یہاں پر جھک کر، مال خرچ کر کے، بھوکے رہ کر، چاہتے کیا ہیں آپ، کس لیے یہ کام کر رہے ہیں، کیا نیت ہے آپ کی؟ یہ محاسبہ عمل کے سلسلے میں، اگر آپ کی نیت، آپ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے، تو پھر آپ کا عمل کامیاب ہو سکتا ہے، آپ کا یہ عمل کل قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نیت کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز ہے، آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ کس طریقے پر ہے، نیت کیا ہے اور وہ عمل کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں۔ نیت درست ہے اور عمل اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہے، جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہے تبھی عمل بھاری ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک بھی چیز ہٹ گئی تو پھر آپ کا عمل برباد۔ نیت اچھی ہے، عمل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ بدعت، جو بھی بدعت انجام دے لو، خلاف شریعت جا کے کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کر لو، وہ بدعت ہے، الٹا اس پر سزا مل سکتی ہے لیکن کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ اسی طرح کتاب و سنت کے اسی طرح آپ کی کتاب و سنت کے مطابق آپ تو عمل کر رہے ہیں، بے شک کچھ بھی فرق نہیں ہے، برابر اللہ کے رسول جیسا بولے ویسے ہی آپ عمل کر رہے ہیں، لیکن نیت بدل گئی آپ کی، کوئی اور چاہت میں آپ کر رہے ہیں، کسی اور مفاد کی بنیاد پر آپ کر رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں یہ کام کروں، اس لیے کروں کہ لوگ بھی خوش ہو جائے، لوگوں میں میرا نام ہو، میری شہرت ہو، میرے کام سے لوگ پہچانے، اس لیے میں کر کر کے دکھا رہا ہوں۔ اگر سے اس طرح نیت بگڑ گئی، گرچہ کہ آپ کے کام سے لوگ کتنے ہی مستفید کیوں نہ ہو جائے، صرف وہ ان کا فائدہ ہے اور آپ کا نقصان ہے۔ لہذا نیت بھی درست اور عمل بھی درست ہونا، جب یہ دو چیزیں ملتی ہے، اور یہی چیز ہے جو کل قیامت کے دن جب ترازو میں تولا جائے گا تو وہ بھاری بھرکم ہو جائے گی۔ اب رہا مسئلہ جن کے اعمال دکھاوے کے لیے رہے، گرچہ کہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، ترازو میں رکھے جائیں گے تو ہلکے پھلکے، کچھ بھی وزن نہیں رہے گا، اور خصوصاً مسلمان ہے تو ٹھیک ہے عمل ہے، لیکن اگر وہ کافر ہے، مشرک ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا تو عمل ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کافر و مشرکوں کا ہم وزن ہی نہیں کریں گے، بلا وزن کے انہیں ڈھکل دیں گے جہنم، کوئی ویلیو نہیں۔ کافروں کا مسئلہ ایسا رہتا ہے، دنیا میں جو بھی اچھائی کرتے اس کا بدلہ انہیں صرف دنیا میں ملتا، آخرت میں کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے۔ آخرت میں کچھ ہونے کے لیے ایمان لانا پڑتا ہے، ایمان نہیں ہے، کفر پر آپ ہیں، شرک پر آپ ہیں،
अमाल बहुत अच्छे कर रहे हैं आप, उसका सिला आपको दुनिया में अल्लाह दे देता, आखिरत में कुछ भी नहीं, सिफर। आपके अमाल का वजन भी नहीं किया जाएगा और उसके बगैर ही आपको जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका मीज़ान हल्का होगा, तराजू हल्का हो जाएगा, तो अल्लाह ने फरमाया फ़अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका जो ठिकाना है वो हाविया होगा। ये हाविया क्या चीज़ है? ये हाविया असल में एक गड़ा है, गड़ा। एक देखिए, जहन्नम जो है ये आग से बनी हुई है, आग ही आग है। एक तो आग है और उस आग में एक गड्ढा कर दिया गया है और एक गहराई है जो कि नीचे को जा रही है। ऐसे गहरे गड्ढे में जिनके अमाल हल्के हो जाएंगे उन्हें उस गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। फ़उम्मुहु हाविया, तो उनका ठिकाना, उनके रहने की जगह वो गड्ढा होगा जो कि गहरा होगा, जिसमें उन्हें फेंक दिया जाएगा। सख्त सजा। असल में अरबी में माँ को कहते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर समेट लेती है, उसी तरह एक काफिर को, एक मुशरिक को, एक गुनहगार को जब जहन्नम में डाला जाएगा तो ये जहन्नम भी उसे उसी तरह समेट लेगी, चिमट जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया? इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। ये जो अल्लाह ताला का अजाब है ये चिमट जाने वाला है, चिमट जाएगा। जिस तरह माँ बच्चे को अपने गोद में ले लेती है, ये जहन्नम जो कि अंगारों वाली है, ये गुनहगारों को, जहन्नमियों को अपने लपेट में दबोच लेगी, अपने लपेट में ले लेगी, ये हल नहीं सकेंगे। ऐसे भी अदाबात जहन्नम में है कि इंसानों को, जो बड़े बड़े गुनहगार होंगे, जो गुनाहों के सरगने सरदार होंगे, ऐसे लोगों को जहन्नम में लोहे के संदूक बनाए जाएंगे। आग में लोहा, वो लोहे का संदूक, और उसके अंदर इन लोगों को रखकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, दबा कर फेंक दिया जाएगा। हम जानते हैं इंसान के हाथ पर अगर एक मार मारो आप, जरा वो झटक ले, हरकत में आए, तो जो दर्द है जल्द खत्म हो जाता। और आपके हाथ को फिट पकड़कर रखकर ऐसा मारा जा रहा है और हरकत में हाथ को नहीं ला रहे हैं तो तकलीफ बढ़ जाती है, जल्दी खत्म नहीं होती। तो जहन्नमियों की एक सजा ये भी है कि उन्हें ऐसा दबोच कर जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा, वो हल भी नहीं सकेंगे और बराबर अजियत उन्हें मिलती रहेगी। बड़े खतरनाक अज़ाबात है जहन्नम के, खतरनाक बना दे रहे हैं। ये एक मुस्तकिल मौजू है जहन्नम के ऊपर। फ़उम्मुहु हाविया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अदराका मा हिया, तुम जानते हो कि ये है क्या चीज़? हाविया, ये जो गड़ा है ये क्या चीज़ है? नारुन हामिया, ये असल में दहकती हुई आग है, भड़कती हुई आग है। ऐसी आग में जिनके नामाए आमाल कोई हैसियत नहीं रखते, हल्के फुल्के होंगे, इनके गुनाह ज्यादा होंगे, जो इनकी नेकियों पर गालिब आ जाएंगे। ये नेकियां कम किया करते थे, इनकी जिंदगी में गुनाह ज्यादा थे, लिहाजा इन गुनाहों के सबब इनका पलड़ा गुनाहों में वजनी हो गया, नेकियों में हल्का हो गया। ऐसे लोगों को पकड़कर ऐसी जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा जो कि भड़कने वाली होगी। जहन्नम की आग की शिद्दत के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी दुनियावी जो आग है, जहन्नम की आग के 70 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा है। जहन्नम की जो आग है 70% दुनिया की आग से 69 दर्जा बढ़कर है। सिर्फ एक हिस्सा जहन्नम की आग का दुनिया में भेजा गया है, उसी आग का हम इस्तेमाल करते हैं। उसी के मनाजिर जो आग के हम देखते हैं, ये चीज़ जल रही है, वो पहाड़ जल रहा है, वो जंगलात जल रहे हैं, ये बिल्डिंगें जल रही है, वहाँ इंसान जल रहा है, ये सिर्फ एक हिस्सा है जिसमें ये तबाही है। ये जो आग का इतना नुकसान है सिर्फ एक हिस्से की वजह से। सहाबा कराम ने कहा अल्लाह के रसूल, इंसानों को अजाब देने के लिए दुनिया की आग ही काफ़ी थी, ये जो आग है ये क्या कम है क्या दुनिया में जो आग है? यही चीज़ काफ़ी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम की आग को दुनियावी आग पर 69 दर्जे फजीलत दी गई है, बढ़ा दिया गया है।
اس کا ہر حصہ اس کے برابر گرم ہے. جو بھی حصہ ہے ہر حصہ برابر کا گرم ہے. 70 جو حصے ہیں جہنم کے آگ کے، ایک حصہ دنیا میں ہے تو 70 جو حصے ہیں برابر کے ایک دوسرے کے ساتھ گرم ہے. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی. جہنم کی جو آگ ہے اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا، شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے. بھڑکنے کی وجہ سے آگ کی جو تیزی ہے اس کے سبب اتنی تیز آگ ہے وہ کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھاتے ہوئے چلے جا رہا ہے. یہ جہنم نے خود اللہ سے شکایت کی. تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی. ٹھیک ہے تم 2 سانس لے لو. لہذا ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں. لہذا جو سخت گرمی ہم جو دیکھتے ہیں یہ اس کی گرم سانس ہے جہنم کی، اور جو ہم سخت سردی دیکھتے ہیں یہ جہنم کی دوسری سانس ہے، ٹھنڈی سانس. محترم سامعین، دنیا کی دھوپ دیکھ لیجئے، یہاں کی گرمی تپش کیسی ہوتی ہے جسے انسان برداشت کر نہیں پاتا. چند لمحے وہ ایک پتھر پر سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتا. یہ تو صرف سانس کی بات ہے، جہنم کی سانس ہے خالی یہ. تو پھر اس سے اندازہ لگاؤ جہنم کی کیا ہے، وہ کتنی خطرناک ہوگی، اس کی آگ کا کیا عالم ہوگا. انسان کو جب ایسی جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا. جہنم جب اتنی بڑی ہوگی اور اس کی آگ کی یہ کیفیت ہوگی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرتے تھے. قرآن مجید کی جو سب سے عظیم دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی مانگنے کے باوجود تمام چیزیں اس میں آ چکی ہے، لیکن خصوصاً پھر جہنم کے عذاب کا تذکرہ گیا ہے. عذاب النار، آگ کے عذاب سے اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لے. یہ دعا کرنا چاہیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہماری دعائیں ہونا چاہیے. جہنم کی آگ، جہنم کا ایک انگارہ، معلوم ہے آپ کو جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب کیا ہے کہ انسان کو جو ہے، جو جہنم کے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، یا پھر جو آگ کے انگارے ہوں گے اس پر انسان کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس آگ کی تپش ایسی ہوگی کہ اس کے سبب جب پیر کے نیچے اس کے آگ کے انگارے کو رکھا جائے گا تو اس کی وجہ سے اس کی جو کھوپڑی، جو دماغ ہوگا وہ کھولے گا، اور وہ انسان کیا سمجھے گا کہ جہنم کا سب سے بڑا عذاب صرف میرے کو دیا جا رہا ہے. یہ جہنم کی ایک چھوٹی سزا ہے، سب سے ہلکی سزا، جو کہ ابو طالب کے لیے بیان کی گئی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی نسب نامے، رشتہ داریاں، ہمارے عہدے، ہمارے منصب، ہماری خدمات، ہمارا نام، ہماری شہرت کوئی کام نہیں آئیں گے. جو دنیا میں بڑے متکبر ہے، بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے دن جس طرح چونٹیاں ہوتی ہے اس شکل میں لائے جائیں گے. انسان ہوں گے لیکن ان کی حالت چونٹیوں جیسی ہو جائے گی. بڑے بڑے متکبر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، دنیا میں انہوں نے بہت نام کمایا، اپنے آپ کو بہت بڑا بتایا، لیکن آخرت میں ان کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی، کیڑے مکوڑوں کی طرح ہو جائیں گے. کسی کی کوئی حیثیت نہیں، سارے انسان ننگے ہو جائیں گے پورے. جس طرح ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح یہ زمین کے پیٹ سے جو ہے نا، زمین کو چیرتے ہوئے اپنی قبر سے ننگے نکلیں گے. سارے کے سارے میدان محشر میں جمع کر دیے جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. تو الغرض محترم سامعین، یہ قیامت کی ہولناکیوں کا صرف ایک پس منظر ہے جو کہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے،
اور بہت ساری باتیں جنت کے تعلق سے ہو یا پھر جہنم کے تعلق سے ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے. لہذا جب ہم ان صورتوں کی جو کہ مختصر ہے روزانہ نمازوں میں ہماری تلاوت اس کی ہوتی ہے تو لہذا جب ہم ان صورتوں کو پڑھیں تو کم از کم یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں تازہ ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں رہے, آخرت کا خوف ہمارے دلوں میں رہے اور اس خوف کے سبب ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جائے, ہم عبادت کی طرف لوٹ کر آئے, اس دنیا سے ذرا غافل ہو جائے, اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے بن جائے تاکہ یہ جو دنیا ہے عارضی ہے, ختم ہونے والی ہے, یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے, تباہ ہونے والی ہے, تو پھر ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ کر کیوں ہم اپنی آخرت کو تباہ کریں, کیوں وہاں کی ہولناکی میں جا کر ہم پھر اپنے آپ کو پریشان کریں اور ایسے مناظر دیکھ کر پھر ہماری حالت بدل جائے. اس سے پہلے ہم اپنی حالت کا ادراک کریں, اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور آنے والی آخرت کے لیے ایسی تیاری کر لے کہ وہاں کے بڑے سے بڑی سزائیں, وہاں کے بڑے سے بڑے مناظر بھی ہمارے لیے ہمارے ایمان کے سبب ہلکے ہو جائیں. اللہ رب العالمین ہمارا حساب آسان فرما دے ہمارے کیے جانے والے اس دنیاوی اعمال سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اللہ تعالی ہم تمام کو آخرت کے جو مراحل ہے ہمارے لیے آسان فرما دے, ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جن کے سبب ہمارے آخرت کا حساب ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ تعالی ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم سے بچا لے, جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما لے. اللہ تعالی ہم تمام کو تا دم حیات صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے. اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب